جس میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے 3 مرحلوں کا ذکر کیا ہے کہ عام طور پر انسان زندگی کے یہ 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ ایک مرحلہ اس کے بچپن کا ہے، جب اس کے اندر شعور نہیں ہوتا۔ ایک مرحلہ اس کی جوانی کا ہے، جب اس کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، عقل پیدا ہونی شروع ہوتی ہے۔ اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا ہے، جو 40 سال کی عمر کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس میں انسان کی عقل جتنی اللہ نے اس کو دی ہونی ہوتی ہے تو وہ کمال ہے۔ اللہ رب العزت نے آخرت کا جو حساب رکھا ہے وہ علم پر نہیں بلکہ عقل پر ہے۔ کامیابی اس کی نہیں جس کے پاس صرف علم ہے، کامیابی اس کی ہوگی جس کے پاس عقل بھی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کا معلوم ہو جانا اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے، اور کسی چیز کے درمیان صحیح اور غلط کی تمیز کرنا یہ عقل کا کام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عقل کا اصل طور جو انسان کو اس کی قسمت کے حوالے سے ملنی ہوتی ہے، اس کا اصل دور 40 سال سے شروع ہوتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ کسی کے معصوم ہونے کی 4 صورتیں، 4 صورتیں ہیں کسی کے معصوم ہونے کی۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی پیدا نہ کیا ہو، اور وہ ہوتے ہیں فرشتے، کہ اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں۔ اور یاد رکھیے گناہ کا مادہ ان کے اندر ہوتا ہے جن کے لیے لوازمات زندگی ضروری ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے حرام وہ کھائے گا جس کے اندر حلال کھانے کی صلاحیت موجود ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ حرام وہ پیے گا جس کے اندر حلال بھی کھانے کی صلاحیت ہے۔ زنا وہ کرے گا جس کے اندر شادی کی بھی صلاحیت ہے۔ چوری ڈاکہ وہ کرے گا جس کو بنگلے دولت کی ضرورت ہے۔
یہ تمام چیزیں فرشتوں کے اندر نہیں ہیں. وہ کھاتے نہیں ہیں، وہ پیتے نہیں ہیں، وہ سوتے نہیں ہیں. ان کو رہنے کے لیے بنگلوں اور عمارتوں کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے، اور وہ پہلے بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں، وہ نہ مذکر ہوتے ہیں نہ مؤنث ہوتے ہیں. اس لیے ظاہر بات ہے کہ ان کے اندر زنا کی بھی صلاحیت نہیں، زنا کا مادہ بھی نہیں جب وہ مذکر مؤنث ہوتے ہی. اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے اندر گناہ کا مادہ رکھا ہی نہیں. ایک معصوم وہ ہوتے ہیں، ایک معصوم وہ ہوتے ہیں کہ جن میں گناہ کا مادہ تو ہوتا ہے لیکن ابھی ان کے اندر شعور کامل پیدا نہیں ہوتا. کیسے نابالغ بچہ ہے. اب نابالغ بچہ اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس سے پوچھ لیں کیوں. اس کے لیے عقل کی ضرورت تھی اور عقل اس کے اندر ابھی آئی. یا معصوم وہ ہوتا ہے جو دماغی طور پر مجنون ہے، پاگل ہے، جسے پہچان ہی نہیں کہ میرے پاس میری ماں کھڑی ہے کہ میری بہن کھڑی ہے، جسے معلوم ہی نہیں، وہ چیزوں کے اندر پہچان ہی نہیں کر سکتا. تو ظاہر بات ہے جو ظاہری چیزوں پہ فرق نہیں کر سکتا وہ صحیح اور غلط میں تمیز کیسے کرے گا. یہ تین صورتیں وہ ہیں. ایک تو ان کے اندر مادہ ہے ہی نہیں، دوسرا یہ کہ شعور کم یا نہ ہونے کی وجہ سے وہ برا کام کرتے لیکن نابالغ ہونے کی وجہ سے ان کا وہ گناہ لکھا نہیں جاتا. یا وہ ہوتے ہیں جو پاگل اور مجنون ہوتے ہیں. لیکن انسانوں میں فرشتوں کے رنگ میں معصوم ہونے والے ہیں. انسانوں میں فرشتوں کی طرح معصوم ہونے والے افراد انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اندر گناہ کا مادہ ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ بچپن سے لے کر ولادت سے لے کر وفات تک ہر گناہ سے معصوم اور پاک ہوتے. اور کمال بھی یہی ہے کہ اگر ایک جنس کے اندر یا ایک فرد کے اندر گناہ کرنے کا مادہ ہی نہیں اور گناہ نہیں کرتا تو اس میں کوئی کمال نہیں. کمال اس کا ہے جس کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے. ظاہر بات ہے جو شادی کر سکتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے، جو حلال کھا سکتا ہے وہ حرام بھی کھا سکتا ہے. جس کو بزنس کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، کوٹھی بنگلے کی ضرورت ہے، وہ رشوت بھی لے سکتا ہے، بہت سود بھی کھا سکتا ہے. تو جس کے اندر لوازمات بشریہ ہوتے گناہ کا مادہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو
کچل کے رکھ دیتے ہیں، وہ معصیت کے قریب بھی نہیں جاتے، وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عصمت کا دروازہ بند ہو گیا، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ عورت مرد نابالغ بچہ وہ معصوم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پاگل اور مجنون وہ معصوم نہیں ہے، لیکن وہ معصومیت اور ہے، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں، جبکہ نبی کی عصمت کا عقیدہ ہمارے ایمان سے تعلق رکھتا ہے کہ نبی پیدا ہونے سے لے کر وفات تک ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے پاک اور معصوم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں انسان کی زندگی کے 3 مراحل کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ وہ ہے جو لہو و لعب میں گزار دیتا ہے، اور ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے جو زیب و زینت میں گزار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ انسانی زندگی کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے، پہلے مرحلے کہ انسان جب بچہ ہوتا ہے اس کے دل کی خواہشیں ہوتی ہیں، وہ ان خواہشوں میں تمیز نہیں کر سکتا کہ میری کون سی خواہش جائز ہے، کون سی خواہش ناجائز ہے۔ یہ اسے والدین نے احساس دلانا ہوتا ہے۔ بچہ ایک خواہش کرتا ہے، والدین کو معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے، والدین بچے کو سختی سے روک دیتے، نہیں پوری کرتے اس کی خواہش۔ اس خواہش کا اظہار وہ 1 دفعہ کرے گا، 2 دفعہ کرے گا، والدین انکار کر دیں گے، 3 دفعہ کرے گا، والدین انکار کر دیں گے اور سختی سے انکار کر دیں گے، تو کچھ عرصے کے بعد ہی اس کے دل میں از خود یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ میری ایک خواہش وہ ہے جو 100 روپے کی ہے، وہ جائز تھی والدین کے نزدیک، وہ جائز تھی، میرے والدین نے وہ 100 روپے کی خواہش پوری کر دی، لیکن ایک خواہش میری صرف تعلق نہیں کی، والدین پوری نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ خود بچے کے اپنے دل کے اندر احساس پیدا ہونے لگے گا کہ وہ چیزیں جن کی میں اپنے والدین کے سامنے خواہش ظاہر کرتا ہوں اور میرے والدین میری وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ خواہشیں جائز ہیں، اور جو خواہشات میرے والدین پوری نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، خواہ اس کو یہ شعور ہو یا نہ ہو کہ یہ چیز میری دنیا کے لیے اچھی نہیں ہے یا میری آخرت کے لیے اچھی نہیں ہے، اس کو یہ شعور نہیں، لیکن اسے یہ بات رفتہ رفتہ سمجھ آ جائے کہ والدین میرے دشمن ہونے کی بنا پہ میری خواہشات کو رد نہیں کرتے، بلکہ میرے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے مجھے پوری
چیزوں کی طرف سے بچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بچپن کا یہ دور لہو و لعب کا دور، لہو و لعب کس کو کہتے ہیں؟ ائمہ اہل سنت والجماعت نے یہ لکھا ہے کہ لہو و لعب کا ایک مطلب ہے کسی غیر مفید کام میں مصروف ہو جانا، ایک ایسا کام جس کام کا نہ اس کی دنیا کی زندگی اور ضرورت سے کوئی تعلق ہے اور نہ آخرت کی کسی ضرورت سے تعلق ہے، ایسے کام میں لگ جاؤ جس کام کی نہ اس کی دنیاوی زندگی کو کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کی زندگی کو کوئی فائدہ ہے۔ ایسے بے شمار کام موجود ہیں دنیا میں، اور ہمارے فقہی اصطلاح میں ایسے کاموں کو مباح کہا جاتا ہے۔ لیکن کاموں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے فرض ہوتے ہیں، فرض اور واجب ہوتے ہیں۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے سنت ہوتے ہیں، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نفل کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ کام وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ کام اس کے لیے مفید نہیں ہے، مباح ہے، یعنی اگر وہ کرے تو اس کو گناہ نہیں، اور اگر نہ کرے تو اس کو فائدہ کوئی نہیں، یعنی اس کے کرنے نہ کرنے سے اس کی دنیا اور آخرت کی زندگی کو فرق نہیں پڑتا۔ مباح کام اس کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی ایسا کھیل کھیلتا ہے، ایسی تفریح جس تفریح کے اندر کوئی غیر شرعی کام نہیں، مثلا فٹ بال کھیلتا ہے، اسلام فٹ بال کھیلنے سے منع نہیں کرتا، یہ ایک مباح ہے، ایک مباح چیز ہے۔ ہاں البتہ فٹ بال کھیلتے وقت انسان کا جو سطر ہے، مرد کا ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہے، جس کا چھپانا اس کے لیے واجب اور فرض ہے۔ اگر اس کا سطر ننگا ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن فٹ بال کھیلنا اس کے لیے حرام ہے، فٹ بال کھیلنا اس کے لیے ناجائز نہیں ہے۔ ہاکی کھیلتا ہے، اسی طرح دوسرے کھیل کھیلتا ہے جس میں غیر شرعی کام کوئی، ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ بعض ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے لہو و لعب کا معنی کیا ہے کہ غیر مفید کام کے لیے مفید کام کو ترک کر دینا، غیر مفید کام کے لیے مفید کام کو ترک کر دینا۔ اب فٹ بال کھیلنا یہ تو ہوا ہے، لیکن فٹ بال کھیلنے کے لیے نماز چھوڑ دینا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاکی کھیلنا یہ تو مباح ہے، لیکن اس کے لیے والدین کے حکم کو ترک کر دینا یہ حرام ہے۔ مفید کام کو ترک کر دینا غیر مفید کام کے لیے، اگرچہ وہ غیر مفید
کام جائز بھی ہے، لیکن اگر اس کے لیے مفید کام ہو اور پھر ایسے مفید کام جس کا درجہ فرائض اور واجبات میں ہو، اس کو ترک کر دینا تو اور بڑا گناہ ہے۔ بعض حضرات نے مانا کیا ہے لہو لعب کا کہ غیر مفید کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے تو یہ کہ انسان اپنے وقت کو جو فارغ وقت ہے، مثلا ایک آدمی کاروباری ہے، وہ اپنے کاروبار سے دن میں کسی نہ کسی وقت تو فارغ ہوتا ہے۔ دکاندار ہے، وہ اپنی دکان سے کسی نہ کسی وقت تو فارغ ہوتا ہے۔ کوئی ملازم ہے، وہ اپنی ملازمت کی ڈیوٹی سے کسی نہ کسی وقت تو دن میں فارغ ہوتا ہے۔ ائمہ مفسرین رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ فارغ وقت کھیل اور تماشے لہو و لعب میں مصروف ہونے کی بجائے کسی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس وقت میں قرآن کی تلاوت کر لیں، اس وقت وہ اپنے دوست احباب کو نماز کی مسجد کی دعوت دینے پر صرف کر دیں، ذکر اذکار پر صرف کر دیں، یعنی اپنے فارغ وقت کو جو اس کے کام سے فارغ ہے اس وقت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صرف کر دے، چاہیے کوئی، لیکن وہ اپنا کام غیر مفید کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔ آج بین الاقوامی میڈیا کی طرف سے مسلمانوں پر یہ بہت بڑا الزام عائد کیا ہے کہ مسلمان تفریح کے قائل نہیں، اسلام تفریحات سے روکتا نہیں ہے، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان تفریح بھی کرے اور اس کی تفریح بھی عبادت بن جائے۔ اسلام یہ چاہتا ہے مسلمان نشانہ بازی کی تفریح کرے اور اس نیت سے کرے کہ اگر اللہ نے مجھے جہاد کا موقع دیا تو میں اپنی اس صلاحیت کو جہاد کے لیے استعمال کروں گا۔ تفریح کی تفریح ہے اور ثواب کا ثواب۔ اسلام حکم دیتا ہے مسلمانوں کو کہ تم تیرنے کی تفریح کرو، تیراکی، اور اس نیت سے کرو اگر اللہ نے جہاد کا موقع دیا تو وہاں یہ ضرورت پڑ سکتی ہے، میں یہ تفریح اختیار کرتا ہوں اس مقصد کے لیے۔ اب اس کی تفریح اور عبادت کی عبادت، ثواب کا ثواب۔ اسلام ترتیب کرتا ہے گھوڑ سواری کی، کیونکہ اس وقت جنگ گھوڑوں پر ہوتی تھی۔ اب اس تفریح کے پیچھے نیت اس کی یہی کہ اسلام نے اگر وقت میں جہاد کا موقع دیا تو میں اپنی اس تفریح کو جہاد کے لیے استعمال کروں گا۔ تفریح کی تفریح ہے، ثواب کا ثواب ہے۔ اسلام کسی ایسی تفریح سے نہیں روکتا جس تفریح کے اندر کوئی حرام چیز نہ پائی جاتی ہو۔ حرام چیز کا مطلب اس کے ذریعے اس نماز ضائع نہ ہوتی ہو، اس کے ذریعے اللہ کا کوئی حکم پامال نہ ہوتا ہو، اس کی وجہ سے والدین
کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو، اسلام ایسی ہر تفریح کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بیڈمنٹن کھیلتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ باسکٹ بال کھیلتے ہیں، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن ایسے کھیل جو انسانی جسم کو، نشو و نما کو بڑھا دے، اگر نیت کو یہ کر دے کہ میں چیڑی چھکا کھیلتا ہوں، بیڈمنٹن کھیلتا ہوں، میرے اندر توانائی بڑھے گی، اور اگر اللہ نے جہاد کا موقع دیا تو میں اپنی اس توانائی کو اس کے لیے صرف کروں گا۔ کوئی باسکٹ بال کھیلتا ہے اور نیت یہ کرتا ہے کہ اس کے ذریعے میری صحت بحال رہے گی، اور وقت آیا تو جہاد میں اپنی صحت کو استعمال کروں گا، بات صرف یہاں کی، یہاں نیت تبلیغ کی۔ اب ظاہر بات ہے ڈانس دیکھنے، رقص دیکھنا یا رقص کرنا، یہ تو کوئی تفریح نہیں ہے، یہ تفریح غیر مسلموں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ جب کافروں نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کیا تھا لا تسمعوا لهذا القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن نہ سنو، تو انہوں نے صرف یہ حکم جاری نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی دعوت کا راستہ روکنے کے لیے دوسرے حالاتوں سے رقص کرنے والی، ناچنے والی، گانے والی لڑکیاں بلانی، کہ جس وقت حضور علیہ السلام بازار میں لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے تو وہ ایک اسٹیج سجا لیتے جہاں لڑکیاں رقص کرتی، ان کا ڈانس ہوتا، گانا چلتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ نوجوان ہو یا بوڑھے، ان کا رجحان پھر اس کی طرف ہو جاتا، حضور علیہ السلام کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دیتے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ لہو لعب کا ایک معنی ہے غیر اللہ کی عبادت پر وقت لگانے کی بجائے غیر مفید کاموں پر وقت لگا دینا۔ بات کے نزدیک لہو لعب کا مطلب یہ ہے کہ غیر مفید کام کے لیے مفید کام کو ترک کر دینا۔